غسل کا مسنون طریقہ اور اس کے اندر ہونے والی غلطیاں جو نہیں ہونی چاہیے، اگر یہ غلطیاں ہوں گی تو غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ آج دوبارہ سے یہ ویڈیو بنائی جائے اور احباب کو بتایا جائے کہ یہ غلطیاں غسل کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں مسنون غسل یعنی نہانے کا طریقہ، جب بھی نہائیں، ایک تو غسل واجب ہے، غسل واجب کے علاوہ بھی اگر نہانا ہو تو سنت کے مطابق نہائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ ہوگا، اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماتے۔ تو سب سے پہلے غسل کا طریقہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ بیت الخلا غسل خانہ واش روم کے اندر جائیں گے تو واش روم میں جانے کی دعا، اور وہ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بایاں قدم اندر رکھیں، اور اگر آپ کو طہارت وغیرہ کرنی ہے تو پہلے وہ کر لیں، اور اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو اچھے طریقے سے صاف کریں۔ صاف کرنے کے بعد پھر آپ واش روم میں آ جائیں، اور واش روم کے اندر آ کے اب آپ نے غسل شروع کرنا ہے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ وہاں پر کپڑے اتارے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھنی، یہ پہلی غلطی ہے۔ بسم اللہ نہیں پڑھنی، بسم اللہ آپ نے اسی وقت پڑھ لی تھی جب آپ واش روم کے اندر انٹر ہوئے تھے۔ تو دایاں ہاتھ کے اندر پانی لے کے بائیں کو ساتھ ملا کے دونوں کو اچھی طرح مل مل کے دھونا ہے، دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ یہ عمل اسی طرح کرنا ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ ہم جب غسل کرتے ہیں تو دونوں ہاتھ پانی کے نیچے کرتے ہیں، تو یہ کام نہیں کرنا، بلکہ دائیں ہاتھ میں پانی لے کے اس کو بائیں پہ انڈیل کے اچھی طریقے سے اس طرح دھونا ہے اور مل مل کے دھونا ہے، اور یہ عمل 3 مرتبہ۔ یاد رہے کہ تمام غسل کے اندر جو عمل بھی کرنا ہے وہ 3 مرتبہ کرنا ہے۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ میں پانی لے کے آدھا اپنے منہ میں اور آدھا ناک میں چڑھانا ہے، اور پھر ناک کو اچھے طریقے سے جھاڑنا اور اس کو صاف کرنا ہے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کر لینے کے بعد دائیں ہاتھ میں پانی لے کے بائیں کو ساتھ ملا کے اپنے چہرے کو دھونا ہے مکمل۔ جس کی داڑھی مبارک ہے تو وہ دائیں ہاتھ میں پانی لے کے اس طرح خلال کرے۔ یہ عمل کر لینے کے بعد دائیں ہاتھ میں پانی لے کے اپنے دائیں بازو کو 3 مرتبہ، دائیں ہاتھ میں پانی لے کے اپنے بائیں بازو کو 3 مرتبہ اچھے طریقے سے مل مل کے دھونا ہے۔ تیسری غلطی وہ یہ ہے کہ مسح وضو کے اندر نہیں کرنا، غسل کے اندر جس طرح ہم وضو کے اندر کرتے تھے نا، غسل کے اندر مسح نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے پانی سے بھگو کے اپنے سارے بالوں کے اندر اچھے طریقے سے اس طرح خلال کرنا ہے کہ آپ کے بالوں کی جڑیں گیلی ہو جائیں۔ اس کے بعد 3 لپ پانی کے اپنے دائیں بائیں درمیان کے اندر ڈال کے غسل شروع کر دینا ہے۔ دائیں طرف پانی ڈالے، بائیں طرف، اور اس کے بعد آپ صابن کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنے جسم کی پاکیزگی اختیار کریں۔ اور ایک غلطی یہ بھی ہے کہ اب پاؤں بعد کے اندر دھونے ہیں، پہلے نہیں، تو تھوڑا سائیڈ پہ ہو کے اپنے پاؤں کو دھو لیں۔ پاؤں دھو لینے کے بعد اب آپ کپڑے پہن کے باہر نکلیں گے تو اس وقت آپ کلمہ شریف پڑھیں گے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اور آخری غلطی غسل کے اندر یہ ہے کہ غسل کرتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھنا۔ بعض یہ کمنٹس آتے ہیں کہ ہم جب غسل کرتے ہیں تو جب شروع کرتے ہیں تو اس وقت سے لے کر آخر تک کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، کلمہ پڑھتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم پاک ہو جائیں۔
بھائی کپڑے آپ نے اتارے ہوئے ہیں اور غسل خانے کے اندر واش روم کے اندر آپ ہیں اور وہاں پر ایک پاکیزہ رب کا نام آپ پکار رہے ہیں، تو اس میں ہمیں غور کرنی چاہیے. یہ کام کریں گے تو یہ سمجھ لیں کہ گناہ گار ہیں. اور اس کے بعد ایک یہ بھی بات ہے کہ دوران غسل اگر شرمگاہ کو ہاتھ دوبارہ لگ گیا تو نماز کے لیے وضو دوبارہ کرنا ہوگا. اگر نہیں لگا تو پھر آپ اسی غسل کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. میری مراد یہ ہے کہ جب آپ نے ہاتھ دائیں طرف سے دھونا شروع کیے اور جس طرح وضو کرتے ہیں اس وقت سے لے کر آخر تک ہاتھ نہ لگے. تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.